صلاۃ والسلام کی اپنی ازواج پاک سے. تو آج طلاق ہر 100 میں سے 10 عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے. میرے دوستو اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ ہم اپنے بیٹے کی تربیت کرتے ہیں نہ بیٹی کی تربیت کرتے ہیں. میرے نبی کی ازواج پاک کی زندگی پڑھیں, بچیاں بھی پڑھیں اور بچے بھی پڑھیں, اور پھر سب سے پہلے سیرت ازواج پاک, سیرت سیدہ کائنات اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں, اس کے بعد ان کی شادی کریں, اور سب سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے نبی کی سیرت پاک پڑھائیں, خلفائے راشدین کی سیرت پاک پڑھائیں, پھر ان کی شادی کریں. ان کو پتہ چلے کہ ہم نے شادی کر کے ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے. جس وجہ سے میرے دوستو 100 میں سے کم 10% طلاقیں ہو رہی ہیں. اور طلاق یاد رکھو اللہ کریم کے نزدیک سب سے بری چیز طلاق ہے, سب سے بری چیز طلاق ہے. تو جس کو ہم بڑے خوشی کے ساتھ پسند کرتے ہیں, بڑے غصے کے ساتھ پسند کرتے ہیں کہ جناب یہ بڑی چیز ہے, لیکن میرے دوستو اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو جب ہم قرآن اور نبی کا فرمان سے آراستہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری بچیاں بھی اگلے گھر جا کے سخی رہیں گی, اور ہمارے بچے جب کسی کی بیٹی اپنے گھر میں لے کر آئیں گے تو وہ بھی گھر انار کی نہیں بنے گا, ایک جہنم نہیں بنے گا, ایک گھر خوشگوار گھر بن جائے گا. اس گھر سے اچھے خلق کی آواز آئے گی اور ایک محبت کی آواز آئے گی. تو میرے دوستو یہی محبت امی اور ابو کی جب بیٹی اور بیٹا سیکھیں گے کہ یہ حقوق دینے ہم نے بھی آگے, تو میرے دوستو کسی کا گھر برباد نہیں ہوگا, کسی کا گھر ایک کوئی انارکی نہیں بنے گا, خوبصورت بن جائے گا. تو میرے دوستو اس سے انسان کو 90% بیماریاں اس وجہ سے لگ رہی ہیں, ٹینشن سے. بڑھاپا جلدی آ رہا ہے ٹینشن سے. تو میرے دوستو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا سکون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا, پیش کیا, اتنا کسی نے نہیں پیش کیا. اور اس وقت جب ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ تانے تھے, اس وقت جب جو غالباً شیب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ, اس وقت بھی اس سے شیب ابی طالب کے اندر ایک قید کی حالت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 3 سال گزارے. آپ پہ پابندیاں لگ گئی کہ نہ یہ باہر جا سکتا ہے نہ اندر جا سکتا ہے, ہر طرح کی پابندیاں لگ گئی. وہ وقت بھی اس مشکل وقت میں بھی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کا شکوہ نہیں کیا اور آپ کا ہر طرح سے ساتھ دیا. جب عورت اور خامد دونوں میاں بیوی یہ ڈیوٹی سمجھیں گے تو کسی کی بیٹی کو طلاق نہیں ہوگی, کسی کا گھر نہیں اجڑے گا. میرے دوستو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, اپنے نبی کی سیرت, اپنے نبی کی ازواج پاک کی سیرت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ایک محبت پیدا ہو جائے, ایک امن پیدا ہو جائے, ہمیں سمجھ لگ جائے کہ جناب ہم نے کرنا کیا ہے. تو میرے دوستو ہمارے 100% گھر اجڑنے سے, برباد ہونے سے بچ جائیں گے, اور طلاق سے بچیاں بچ جائیں گی. یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ طلاق اللہ کے نزدیک سب سے بری چیز ہے. رب کو ناراض کرتا بندہ جو طلاق کا ذکر کرتا. اگلا پوائنٹ کہ آج علماء اہل سنت نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وصال پاک کے ساتھ آج کا جمعہ
شہادت کی فضیلت بیان کی جائے۔ میرے دوستو، یہ ماہ رمضان المبارک کا ماہ مبارک ایک مہینہ ہے۔ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سب اس کو بڑا سیریس لیتے، اس وجہ سے لوگ مسجدوں میں زیادہ، لیکن میری عرض سنیں، جہنم کے دروازے بند، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر رات اپنے بندوں سے ندا فرماتا ہے کہ مجھ سے کوئی معافی مانگنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، کوئی رحمت مانگ، کوئی ہے؟ تو ہر رات، ہر روز استغفار بھی کریا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ اما عائشہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں اور اتنی استغفار کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا، استغفر اللہ پڑھنے والا، ایک تو اس کی توبہ، دوسرا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی بڑی بات ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے جہنم کے دروازے بند، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے ہم سب نماز پڑھنے زیادہ آتے ہیں، جمعہ پڑھنے زیادہ آتے ہیں۔ اب آپ نے کبھی پڑھا ہے یا سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر روز، ہر نماز کے وقت جو بندہ اپنے گھر سے نکلے مسجد کا ارادہ کر کے نماز کے لیے، تو زمین سے لے کے آسمان تک اس پہ اللہ کی رحمت برسنی شروع ہو جاتی، ہر قدم کے بدلے اس کو انعام دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر وہ گھر سے وضو کرے تب، اگر وہ مسجد میں وضو کرے تب نماز کے لیے، تو حدیث پاک ذرا نمازی اپنا پروٹوکول دیکھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا، نماز کے مقام تک آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پلیت رہنے نہیں دیتا، پاک کر دیتا ہے، کیونکہ پلیت کی نماز ہی نہیں، گناہگار کی نماز کیسی؟ تو میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کرنے بیٹھتا ہے نماز کے لیے، تو آسمان سے 4 فرشتے نور کی چادر لے کے اس کے اوپر چھاں کر دیتے۔ وضو کے دوران گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس نے وضو کے لیے پانی کا استعمال کرنا ہے، کہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ پانی کا پہلا قطرہ اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ندا فرماتا ہے، اس کی مکمل بخشش فرما دو، اس نے نماز کی ابھی تیاری کرنے لگا ہے۔ میرے دوستو، جب وہ وضو سے مکمل ہوتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، ابھی یہ دیکھیں 4 تکبیر یا 2 تکبیر رکعت یا 3 رکعت نماز جو بھی وہ نیت کرتا ہے، اب اس نے ابھی تکبیر اولا اللہ اکبر نہیں پڑھی، ایسے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، ابھی اللہ اکبر تکبیر اس کی زبان پہ آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں اس میرے بندے کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ آپ ماہ رمضان میں ہی سمجھتے ہیں کہ شاید ماہ رمضان میں ہی نماز کی فضیلت ہے۔ ہاں، دوسرے مہینوں کے برابر ماہ رمضان میں نماز کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ اگر کسی نے 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تو اسے دوسرے مہینوں کے برابر 70 دفعہ کا 1 دفعہ کا 70 دفعہ کا اجر ملے گا۔ 1 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس بندے نے روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
پڑھا 100 مرتبہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ رب کریم بخش دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو۔ تو اگر وہ ماہ رمضان المبارک میں یہ پڑھے تسبیح تو پھر اسے کتنا اجر ملے گا۔ تو میرے دوستو، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ نماز